جی السلام علیکم، میں بسمہ نورین، اور اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آرٹیکل 199 کے تحت کیا کوئی عام آدمی وداؤٹ وکیل کے، بغیر وکیل کے کوئی پٹیشن فائل کر سکتا ہے؟ تو میں ان سے کہتی ہوں جی، لیکن انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کس طرح پٹیشن فائل کر سکتے ہیں بغیر وکیل کے 199 میں۔ تو میں آج آپ کو بتاتی ہوں آرٹیکل 199 کیا ہے، اور وہ ججز صاحبان بھی بغور سن لیں، جو جسٹس یوسف سعید ہے یہاں ہمارے سندھ ہائی کورٹ میں، جو میں نے سنا ہے کہ وہ اچھے بیرسٹر ہیں، تو وہ جج کی سیٹ چھوڑ کے بیرسٹری کریں۔ ججمنٹ کی سیٹ پہ بیٹھنے کا، جج کی سیٹ پہ بیٹھنے کا، جسٹس کی سیٹ پہ بیٹھنے کا اور ججمنٹ لکھنے کا انہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، کیونکہ وہ شاید آرٹیکل 199 کو پڑھا نہیں ہے، اور اگر پڑھا ہے تو پھر بھول چکے ہیں، اور بھولے بھی نہیں ہیں، یاد ہے تو پھر وہ 199 کی کانسٹیٹیوشنلی وائلیشن پہ ملوث ہیں۔ چیف جسٹس یوسف سعید، چیف جسٹس احمد علی شیخ اور جسٹس یوسف سعید، جسٹس شفیع صدیقی و دیگر ایسے جج صاحبان جن کا میں نام لے چکی ہوں پہلے بھی، تو یہ تمام کے تمام کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن میں ملوث ہیں۔ یا تو انہوں نے 199 کو پڑھا نہیں ہے، پڑھا ہے تو بھول گئے ہیں، اور اگر نہیں بھولے ہیں تو پھر یہ جان بوجھ کے وائلیشن کر رہے ہیں، شریعت خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ وہ تو سنگین خلاف ورزی کرنے کا جو زمرے میں آتے ہیں، آرٹیکل 6 سنگین غداری کے زمرے میں آتے ہیں عوام سے۔ جی میں آرٹیکل 199 بتاؤں آپ کو کہ آرٹیکل 199 ہے کیا۔ اگر کسی عدالت عالیہ کو اطمینان ہو کہ قانون میں کسی مناسب چارہ جوئی کا انتظام نہیں ہے، تو وہ دستور کے تابع کسی فریق داد خواہ کی درخواست پر بذریعہ حکم، یعنی کہ فریق داد خواہ یعنی کہ جو درخواست لے کے آنے والا فریق ہے، اس کی درخواست پر اپنے حکم کے ذریعے اس عدالت کے علاقائی اختیار سماعت میں، یعنی کہ جو اگر آپ کسی پٹیشن 199 میں لے کے آئے ہیں کسی بھی عدالت میں صوبائی، وہ چاہے اسلام آباد کی ہو یا پھر جو ہے نا کوئٹہ کی ہو، یا پھر جو ہے نا یہاں سندھ ہائی کورٹ کی ہو، پورے پاکستان میں کوئی بھی ہائی کورٹ ہو عدالت عالیہ کا، تو وہ اختیار سماعت میں وفاق کسی صوبے یا کسی مقامی ہیئت مجاز کے امور کے سلسلے میں فرائض انجام دینے والے کسی شخص کو ہدایت دے سکے گی کہ وہ کوئی ایسا کام کرنے سے اجتناب کرے جس کے کرنے سے اجازت اسے قانون نہیں دیتا، یا وہ کوئی ایسا کام کرے جو قانون کی روح سے اس پر واجب ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو علاقائی اختیار سماعت ہیں وہ وفاقی ہو یا صوبائی ہو، کسی مقامی ہیئت کے امور کے سلسلے میں، یعنی کہ آپ کو کسی بھی مقامی ہیئت کے سلسلے امور کے جو آپ کے سلسلے ہیں، اس میں جو فرائض آپ کے اوپر مطلب ڈالے گئے ہیں جن کو آپ کو ذمہ داری نبھانی ہے، ان فرائض کی انجام دہی میں آپ کسی شخص کو ہدایت دے سکیں گے کہ وہ کوئی ایسا کام کرنے سے اجتناب کرے، یعنی کہ عدالت اس شخص کو جو ہے نا احکام صادر کر سکتی ہے جو کہ کانسٹیٹیوشنلی، جیسے کونسلر ہیں، پرائم منسٹر ہیں، منسٹرز ہیں، یا پھر کوئی بھی صوبائی یا وفاقی جو مطلب عہدیداران ہیں، ان کو یہ ہدایت دے سکے گی کہ وہ کوئی بھی ایسا کام کرنے سے اجتناب کریں، یعنی کہ اگر وہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن سے جو قانون کے خلاف ہے یا آئین کے خلاف ہے، اس کام کو کرنے سے اجتناب کریں جس کے کرنے کی اجازت اسے قانون نہیں دیتا، یعنی کہ جس بات کی قانون اجازت نہیں دے رہا، جس کے لیے زیر دفعہ اور آرٹیکلز کانسٹیٹیوشن موجود ہے، اگر وہ آپ اس کے خلاف جا رہے ہیں تو عدالت عالیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو اس کام سے مطلب اجتناب کرنے سے روکے جس کے کرنے کی اسے قانون اجازت نہیں دیتا، یا وہ کوئی ایسا کام کرے جو قانون کی روح سے اس پر واجب ہے، یا پھر اس کو یہ ہدایت بھی دے سکتا ہے کہ وہ ایسے کام کرے، یعنی کہ کانسٹیٹیوشن میں اگر لکھا ہے کہ آرٹیکل 25 کے تحت تعلیم دینا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، بچوں کو بنیادی تعلیم 1 سے لے کے میٹرک تک نرسری سے، تو وہ حکم عدالت عالیہ کی ذمہ داری ہے کہ اگر آرٹیکل 199 میں یا کوئی بھی عام شخص ایک درخواست دائر کرتا ہے کہ ہمارے بچوں کو آرٹیکل 25 کے تحت تعلیم نہیں دی جا رہی گورنمنٹ کی جانب سے، اور پرائیویٹ اسکولز مافیا ہم پہ مسلط ہیں جو جبراً ہم پہ جو ہے نا بھاری فیسیں اور مطلب ہر طرح کے مطلب جو ہے نا کبھی یونیفارم پہ اور کبھی کورس پہ اور کبھی کاپیوں پہ جو ہے نا ہم سے مطلب اضافی اور بھاری فیسیں اور چارجز وصول کرتے ہیں،
तो उनकी रोकने के लिए अदालत आलिया की ज़िम्मेदारी है आर्टिकल 199 में कि वो अहकामात सादिर करे कि आर्टिकल 25 ए के तहत गवर्नमेंट ये काम करे। आर्टिकल 25 ए की इजाज़त ये गवर्नमेंट का काम है, ठीक है जी। तो ये है आर्टिकल 199। अदालत आलिया का काम है कि वो इनको या तो हुक्म दे, और हुक्म नहीं देती तो जवाब तलब करे और इनको रोके उस काम को करने से। यहाँ पे हमारे जजेस साहिबान ऐसे हैं कि वो बस देखते हैं गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आ गई ये पिटीशन, तो आप कैसे लेके आ गई, आप कौन होते हैं लाने वाले, और आपका क्या काम है लाने के लिए, आपका पिटीशन दायर कैसे किया आपने, और आपके जो है ना आप मुतमईन करें अदालत को। किस लिए मुतमईन करें अदालत से? अदालत पहले हमें तो मुतमईन कर दे, तो हम बाद में आते हैं अदालत को भी मुतमईन करेंगे, पहले हम खुद तो मुतमईन हो जाएं। जब हम खुद अदालत से मुतमईन नहीं हैं आज तक, तो हम आपको कैसे मुतमईन कर सकते हैं? पहले तो ये जवाब दीजिए कि आप लोग 199 को क्या समझ के बैठे हैं, और आप किस तरह किसी की पटिशन को विदाउट नोटिस के, बगैर किसी ऑर्डर के आप डिसमिस करके उस पर पेनल्टी डाल दें या फिर उसकी पटिशन को फ्रीवलेस करार दे दें। आपके पास क्या इख्तियार है? 199 के तहत पटिशन आई है, और आप कौन से इख्तियार का इस्तेमाल करते हैं जिसके तहत आप विदाउट नोटिस के आप पटिशनर पे चढ़ जाते हैं, पटिशनर को हरासा किया जाता है कोर्टों में, और उनके ऊपर जबरन जो है ना मतलब मसलत कर दिया जाता है कि आप उनको जलील ख्वार कर दिया जाता है कोर्टों में कि आप कौन होते हैं, वकील नहीं आया, ये नहीं आया। आप ये बताइए कि कहाँ लिखा है 199 में कि एक वकील ही आके 199 में पटिशन दायर कर सकता है, और अगर कोई आवाम लेके आएगी पटिशन तो उस पे आप जो है ना उसके ऊपर जो है ना कॉस्टे डालेंगे या बट उससे जवाब तलब करेंगे कि आप अदालत को मुतमईन करें। मुझे 199 की डेफिनेशन बताइए। मैं तमाम जज साहिबान से पूछी हूँ, भले वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हों या फिर जो है ना सिंध हाई कोर्ट के हों, तो आप मुझे बताइए कि आप 199 में किस तरह ऑब्जेक्शन, एतराज़ात, सबसे पहले तो ऑफिस एतराज़ात आ जाते हैं। ऑब्जेक्शन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो बहुत ज़्यादा आम चीज़ें हैं कि उनकी वजह से तो पूरे केस को ख़राब कर दिया जाता है, नंबर ही नहीं लगाया जाता जब तक कि ऑब्जेक्शन रिमूव ना हो। और जजेस माशाल्लाह सुभान अल्लाह, वहाँ के जजेस ऐसे हैं कि वो ऑफिस के मामूली से एतराज़ अगर डिम कॉपी है तो उसके चक्कर में वो पूरी पटिशन को, मतलब जो मफाद आमा के लिए पटिशन लाई गई है, उस पटिशन को मतलब इग्नोर करके ऑफिस के उस ऑब्जेक्शन, उस एतराज़ पे जो है ना मतलब इतना मतलब वो हैवी रखते हैं उस एतराज़ को। मतलब ऑफिस अमले की, एक मामूली से ऑफिस के स्टाफ की इतनी अहमियत है जो 22 करोड़ आवाम की अहमियत नहीं है उन जजेस की नज़र में। तो मुझे ज़रा 199 बताइए। आगे मैं आपको 199 की दूसरी डेफिनेशन भी बहुत ज़रूर पहुँचाऊँगी। फिल वक्त के लिए इतना काफ़ी है ताकि आप इस पर गौर व फिक्र कर लें कि आखिर 199 के तहत आप लोग अदालतों में कर क्या रहे हैं। मुझे इस बात का आप ज़रूर जवाब दीजिए, और मैं मुंतज़िर हूँ आपके जवाब का कि आप इसके बदले में मुझे क्या रिएक्शन देते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।